علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث ہے وسیلہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے، یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اس وقت تو ہم کو بارش سے سیراب فرماتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا تو ہم کو سیراب فرما دے۔ تو لوگ سیراب کر دیے جاتے تھے، یعنی بارش ہوتی تھی۔ تو بخاری شریف کی یہ حدیث کھلی ہوئی دلیل ہے، خدا سے دعا مانگتے وقت حضرت انبیاء، اولیاء، دوسرے صلحاء، امت کا وسیلہ پکڑنا، ان کے وسیلوں سے اپنی مرادوں کو بارگاہ الہی سے طلب کرنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس پر تمام صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز استسقاء میں حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ دعا میں شریک ہوتے رہے ہوں گے اور اس دعا کو سنتے رہے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ وسیلوں کے ساتھ دعا مانگنا شرک یا گناہ ہوتا تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دعا مانگتے؟ نہ صحابہ اس دعا کو پسند کرتے۔ اگر بال برابر بھی یہ دعا خلاف شریعت ہوتی، نہ صحابہ اس دعا کو پسند کرتے، اور اگر بال برابر بھی یہ دعا خلاف شریعت ہوتی تو ہزاروں صحابہ ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ضرور حضرت فاروق اعظم کو لوگ دیکھتے۔ جب حضرت فاروق اعظم اس طرح دعا مانگی تو تمام صحابہ نے اس دعا کو پسند کر کے اس پر آمین کہا، تو یہ اجماع ہو گیا۔ بلا شبہ اس دعا کو مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ حضرت علامہ عینی نے تحریر فرمایا کہ حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ممبر پر کھڑا کیا اور پہلے خود اس طرح دعا مانگی، یا اللہ، ہم سب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں، لہذا تو ہم لوگوں کو بارش سے سیراب فرما اور ہم کو نا امید نہ فرما۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا، اے ابو الفضل، تم بھی دعا مانگو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دعا مانگی، یا اللہ، ہر بلا گناہوں کے باعث ہی اتاری جاتی ہے، بغیر توبہ کے کوئی بلا دفع نہیں کی جاتی۔ ساری قوم میرے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے، کیونکہ مجھ کو تیرے نبی سے ایک خاص تعلق ہے۔ یہ ہمارے گناہگار تھا اور ہماری توبہ کرنے والی پیشانیاں تیرے حضور میں حاضر ہیں، لہٰذا تو ہم لوگوں کو سیراب فرما دے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد پہاڑوں کی طرح بادل ہر طرف چاروں طرف گھیر گیا اور اسی وقت خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ زمین سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس دعا میں یہ تصریح فرما دی، پہلے ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے اور اب ہم تیرے نبی کے چاچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا نبی اور غیر نبی اور زندوں اور وفات پا جانے والوں سب کو دعاؤں میں وسیلہ بنانا جائز ہے، صحیح ہے، حق ہے۔